بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں دین اور دنیا کی تمام خوبصورت نعمتیں عطا کی ہیں، اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اس کے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے تو وہ ان نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 39 اور 41 میں ہمیں ایک بہت ہی حکمت کی بات سکھائی ہے اور اپنی سنتوں میں سے ایک سنت سے پردہ اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ انسان کی کوششیں بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب دیکھی جائیں گی، پرکھی جائیں گی، اسیس کی جائیں گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر انسان کو اس کی تمام کوششوں کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے یہ چاہا کہ وہ ہم انسانوں کو پیدا کرے، اور ہم انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر ہم رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عبادت کے لیے اس زمین کو ہمارے حوالے کر دیا، اور اس زمین کو ہمارے حوالے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا یعنی بنی آدم کا امتحان لیا جائے، ان کی اسیسمنٹ کی جائے، ان کو آزمایا جائے، اور اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کہاں بھیجنا ہے اور کس کا کیا انجام ہوگا اور کس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ لہٰذا اب اگر کسی انسان نے اپنی اس ذمہ داری کو، جو کہ عبادت کی ذمہ داری ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے حوالے سے اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری ہے، اور اس زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، اگر ان کو اچھے طریقے سے پورا کرتا ہے اور ان کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا انجام بھی آسانی پر مبنی ہوگا اور اس کا انجام بھی خوشکن ہوگا۔ اور اس کا انجام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ ایسی جنت ہے کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے، اور وہ متقین یعنی اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کا مظاہرہ کرتا ہے، یا اس زمین کے حوالے سے جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اسے عطا کی ہیں ان کے حوالے سے کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، یا ان کو برے انداز میں پورا کرتا ہے اور حق کے راستے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ حق کے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے، تو یقینی بات ہے کہ ایسے شخص کا جو انجام ہے وہ خوشکن نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے بچائے، وہ خسارے والا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں بتاتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نہ اس میں موت آئے گی اور نہ وہ کوئی زندگی والا حال ہوگا، یعنی نہ وہ موت ہے نہ وہ زندگی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بار بار پے در پے کنزیکٹیولی آگے پیچھے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، اور یہ پیغمبر خوشخبریاں دینے والے بھی تھے اور یہ پیغمبر ڈرانے والے بھی تھے۔ خوشخبریوں سے کیا مراد ہے کہ خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے پر چلتے رہے اور اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس روئے زمین پر ماں کی ذمہ داری عطا کی ہے، اب اگر ہم نے اسی طرح سے ماں بننے کی کوشش کی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا رول پسند ہے تو ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن اگر والدین ہونے کے ناطے ہم نے اس روئے زمین پر اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت نہیں کی جیسا کہ اللہ نے چاہا ہے، تو یہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ یہ ہماری طرف سے کوتاہی کا ارتکاب ہو۔ پھر اسی طرح سے استاد ہے، ایک رول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم نیبر ہیں، ہمسائے ہیں، یہ بھی ایک رول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پے در پے بنی آدم اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، اور یہ پیغمبر خوشخبریاں دینے والے بھی تھے نیک لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے، اور ان کو ڈرانے والے بھی تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہدایت کا پیغام ریفریش کیا، اس کو بار بار ہمارے لیے بیان کیا، مختلف انبیاء کو بھیجا تاکہ ہدایت کا جو پیغام ہے جو کہ آہستہ آہستہ روئے زمین پر ختم ہونے لگتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دیتے تھے، اور وہ اس لیے کہ تاکہ ہم انسانوں کو مسلسل رہنمائی مل سکے، ہم انسانوں کو مسلسل گائیڈنس مل سکے، اور تاکہ انسان اس روئے زمین پر پوری استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ہمیشہ معجزوں کے ذریعے سپورٹ بھی کیا تاکہ عقلی لحاظ سے ہم انسانوں کو کنونس کیا جا سکے کہ ہمیں اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے۔ لہٰذا یہ جو قافلہ خیر ہے انبیاء کا، یہ رواں دواں رہا، اور یہ ہمیشہ سے انسانیت کو اور بنی آدم کو خیر اور ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ اور قرآن کریم کے مطابق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسانیت کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی گزری ہو کہ جس کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو یا کسی نبی کو مبعوث نہ کیا ہو۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خیال رکھا ہے اور ہمیشہ انسانوں کے گائیڈنس کا انتظام کیا ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 24، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں، کوئی قوم ایسی نہیں، کوئی کمیونٹی ایسی نہیں گزری کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی گائیڈ کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے تو وہ دراصل اسی قافلہ خیر کا آخری فرد تھے، اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں تھے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور انبیاء کرام کا سلسلہ ان پر ختم ہو رہا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل انسانیت کے لیے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز اور فضیلت دیگر انبیاء پر حاصل ہے۔ جبکہ باقی انبیاء کسی خاص قوم کی طرف جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اور اس حوالے سے دیکھیے سورہ سبا کی آیت نمبر 28، جس میں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کی طرف بھیجا ہے، اور یہ فضیلت پہلے انبیاء کو حاصل نہیں تھی۔ پھر فرمایا بشیرًا و نذیرًا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ ان آیات پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں ایک بہت اہم سبق سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ یہ کہ ہماری زندگی کی کہانی بہت ہی مختصر ہے، اور وہ کیا ہے؟ سعیٌ، کوشش کرنا پہلے نمبر پہ، ثم حساب، پھر ہمارا حساب لیا جائے گا، ہماری کوششوں کو دیکھا جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک خوبصورت بات نوٹ کیجئے، یہ نہیں کہا عمل، کوششیں۔ عمل کی پرفیکشن تک تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ کلیم کر سکے کہ ہم پہنچ پائے، کوششیں ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی صرف 3 مراحل پر مختصر ترین مشتمل ہے۔ نمبر 1 سعیٌ، کوششیں، ثم حساب، پھر اس کو اسیس کیا جائے گا کس کی کوششیں کتنی اخلاص کے ساتھ کی گئی تھیں، ثم جزاء، اور پھر بدلہ دے دیا جائے گا، پورا بدلہ۔ اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف جگہ پر اس بدلے کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَهُنَاكَ مَنْ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو جائیں گی، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کی نیتوں میں اخلاص نہیں تھا، جو دکھاوے کے لیے کوششیں کرتے تھے، ریاکاری کے لیے کرتے تھے، یا دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے کرتے تھے، یا شہرت کی خاطر کرتے تھے۔ تو من ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو جائیں گی۔ اور کچھ کے بارے میں فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی کوششوں کی بڑی قدر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوششوں کو بہت ویلیو کیا ہے۔ تو گویا ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے نفس کو بچانے کے لیے، بہترین انجام کے لیے جتنی کوششیں کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ یہاں پر میں صرف ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ سب اس واقعے سے بے خبر ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح صبح اپنے جگہ پر پہنچتے ہیں، اپنے آفس پہنچتے ہیں اور اپنے سٹاف کا جائزہ لیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک ننھا ہدہد اپنی جگہ پر نہیں ہے، اور پھر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں اپنے وقت پر یہاں نہیں پہنچا۔ یعنی آپ نوٹ کیجئے کہ وقت کی پابندی کا کتنا خیال ہے ان کو، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی معقول عذر پیش نہ کیا تو اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ اب وہ جو ننھا ہدہد ہے، جو کہ ایک کمزور سا پرندہ ہے، وہ ایک بہت بڑی خبر لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور وہ خبر یہ تھی کہ آج میں جا رہا تھا اور فلاں جگہ سے گزرتے ہوئے میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹے سے ہدہد کی پریشانی کتنی عظیم تھی۔ اس نے ایک پوری قوم کو توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اور وہ خبر یہ نہیں تھی کہ آج میں تھک گیا تھا تو میں ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا، یا میں مصروف تھا، ایسا نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ آج میں جب آ رہا تھا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کا رب کون ہے، اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میری رعایا کے حالات کیا ہیں، تو آپ ذرا اس قوم کے بارے میں پتہ کیجئے اور توحید کا پیغام ان تک پہنچائیے۔ تو بات ہو رہی ہے کوشش کی۔ ہدہد نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو ایک ننھا سا کمزور سا پرندہ ہوں، یہ انسان مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، یہ زیادہ اسباب رکھتے ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ ہے۔ ہدہد نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری کون سا یہ ذمہ داری ہے، یہ تو بادشاہ وقت کی ذمہ داری ہے، وہ پوری کرے تو کرے، مجھے کیا لگے۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی، اس نے اپنی طرف سے ایک ننھی سی کوشش کی، جو کہ بہت ہی چھوٹی سی کوشش تھی، وہ یہ کہ اس قوم کے حالات جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیے۔ اور آپ دیکھیں کہ آخر میں جب آپ قصے کے پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہدہد کی یہ ننھی سی کوشش اتنی برکت والی ثابت ہوئی کہ اس کی وجہ سے ایک پوری قوم ایمان لے آئی اللہ تعالیٰ پر، اور اس پوری قوم کا برا انجام یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ ایک ہدہد کی وجہ سے بنا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی جان بچانے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی کو جہنم کا لقمہ بننے سے بچا لیں، یعنی کسی کی آخرت اگر بچ جاتی ہے آپ کی وجہ سے، آپ کی چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے، تو یہ ایک بہت، اور پھر آپ دیکھیے کہ ہدہد کی اس ننھی سی کوشش، یہاں پر ہم کوششوں کی بات کر رہے ہیں، اس ننھی سی کوشش کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کیا، اس میں کتنی برکت ڈالی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ذکر بھی قیامت تک رہتی ہے، قیامت تک ہمارے لیے کر دیا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر کوشش کریں تو یہ نہ سوچیں کہ میرے وسائل کم ہیں، یہ نہ سوچئے کہ میرے پاس وہ سہولیات نہیں جو فلاں کے پاس ہے، وہ تو یہ کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس نہیں۔ آپ کی اخلاص سے کی گئی ننھی سی کوشش بھی اتنی برکت ہو سکتی ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت بڑا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس قصے میں مزید جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہدہد کو اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا اب واپس چلے جاؤ اور جا کے یہ لیٹر ڈال کے آؤ۔ تو مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسی وقت اٹھ کے چل پڑا،
اس نے یہ نہیں کہا کہ اب میں پہلے گیا تھا پھر واپس آیا ہوں اور میں اتنا کچھ 4000 کلومیٹر کا سفر کر کے کئی دن، وہ فاصلہ تقریباً 3 دن اور 3 راتیں مسلسل اڑتے رہنے کے بعد وہ پھر چلا گیا اور جا کے وہ لیٹر ڈالا اور پیچھے ہٹ کے ان کا ریئیکشن دیکھا اور پھر واپس آ کے بادشاہ وقت کو بتایا کہ انہوں نے یہ کیا اور یہ کہا ہے اور ایسا ہوا ہے۔ تو نیکی کے کاموں کے لیے کوششیں کرنا، اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے، اور ان کوششوں کے پیچھے ویلیو اس بات کی ہے کہ ہم کتنی اخلاص کے ساتھ، کتنی نیت کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور واقعہ قرآن کریم میں آتا ہے جو ایک ننھی چیونٹی کا آتا ہے۔ دیکھیں تو چیونٹی ایک بیچاری کی کیا حیثیت اور اوقات ہے اور اس کی کتنی ہمت اور طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں کیا، اور مفسرین کرام کہتے ہیں اس لیے کہ اس ننھی چیونٹی نے خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ سیلفش نہیں تھی، اس نے صرف اپنی جان بچانے کی نہیں سوچی بلکہ اس نے اپنی پوری کمیونٹی کو آواز لگائی کہ سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ ورنہ تم اس لشکر کے پاؤں میں آ کے کچھ لی جاؤ گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس ننھی چیونٹی کی یہ کوشش بہت پسند آئی کہ اس نے کس طرح سے اپنی پوری کمیونٹی کو بچایا اور کس طرح سے اپنی پوری کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے ایک کوشش کی۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ان آیات سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ اپنے لیے کوششیں کریں اور اپنی آنے والی زندگی، یہ زندگی ہماری نہیں ہے، ایکچولی وہ زندگی ہے جو آنے والی ہے، اس زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے یہاں سے جائیں۔ اور اللہ رب العزت اس حوالے سے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، تمہاری آنے والی زندگی میں جو کچھ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے ہے وہ زیادہ خیر والا ہے، وَأَبْقَى، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی زندگی میں ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کر کے زندگی گزاری، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے، والفواحش، اور فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر انہیں غصہ آ جاتا تھا تو بھی یہ معاف کر دیا کرتے تھے، دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی پکار پہ رسپانس دیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اپنی نمازیں قائم کرتے رہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورے کے ساتھ چلتے تھے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا تھا اس میں سے وہ خرچ کرتے تھے، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيَ، اور یہ وہ خوش قسمت لوگ تھے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا، ہم ینتصرون، تو وہ اس کا بدلہ انصاف کے ساتھ لیتے تھے، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 36 سے 40 میں فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا، اور ہر برائی کا بدلہ ویسا ہی برائی جتنا دیا جائے گا، فَمَنْ عَفَا، جس نے درگزر کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہوگا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان آیات کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون ملنا چاہیے، اور ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم جو بھی کوششیں کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور ہماری شریعت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں جو بھی کوششیں کر رہے ہیں ان کا بدلہ ہمیں 3 جگہوں پر عطا کیا جاتا ہے۔ ایک تو دنیا کی زندگی میں ایک قسط ہم ریسیو کر لیتے ہیں اپنے اچھے یا برے کاموں کی، ایک قسط قبر میں ریسیو کریں گے، اور ایک قسط تھرڈ اور آخری قیامت والے دن ریسیو کریں گے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال میں ایک صرف یہاں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہمارے صالحین میں سے اگر کسی کو کانٹا بھی چبھتا تو وہ کہتا استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بحث کو آگے بڑھاؤں، یہاں یہ ساری بحث ہمیں ایک اور بات پر توجہ کرنے کی دعوت بھی دیتی ہے، وہ یہ کہ ذرا بیٹھ کے کبھی ہم حساب تو لگائیں کہ ہم سارا دن کیا کوششیں کرتے رہتے ہیں، ہماری کتنی کوششیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور کتنی کوششیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ مثال کے طور پر اگر گھریلو خاتون ہونے کے ناطے میرا سارا دن اپنے گھر والوں کی خدمت میں گزرتا ہے،
صبح اٹھ کے میں پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، پھر میں ناشتہ بناتی ہوں، پھر میں تیار ہو کے یونیورسٹی جاتی ہوں، پھر میں وہاں پوری دل جمعی کے ساتھ اپنا پورا لیسن کر کے پڑھا کے آتی ہوں، پھر گھر آ کے فوراً گھر والوں کے لیے دوپہر کا کھانا لگاتی ہوں، پھر بچے آ جاتے ہیں تو ان کو چیک کرتی ہوں کہ ان کی پڑھائی کا حساب کتاب کیا ہے، پھر شام کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، پھر گھر والوں کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے اور اس یقین اور اعتماد اور نیت کے ساتھ کہ ایک مسلمان عورت کی پہلی عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، اپنے گھر کو مینج کرتی ہے، اس نیت کے ساتھ اگر میں نے سارا دن گزارا تو یہ جو میں نے سارا دن کوششیں کی ہیں، آئی نیڈ ٹو اسیس اینڈ ویلیو آل دیز ایفرٹس، کہ میری کوششیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو پسند آ جائیں۔ لیکن اگر ان بٹوین کسی کی غیبت بھی کر دی ہے، کسی ہمسائی کا حق بھی مار لیا ہے، اور اس طرح کی کوششیں، اور بیٹھ کے سوچتے رہے کہ آج جو ہمارے گھر رشتہ دار مہمان آ رہے ہیں میں نے ان کو تنگ کیسے کرنا ہے، تو اس طرح کی جو کوششیں ہیں ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کوششیں ہیں، یا یہ کہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ یا تکلیف پہنچائی ہے۔ اور بعض اوقات ہم والدین ہیں، وی شوڈ ایڈمٹ کہ ہم اپنی زبان سے اپنے بچوں کو بھی دکھ اور تکلیف پہنچا جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مال، اپنے ملازم اور اپنی اولاد اور اپنی جانوں کے خلاف کبھی بد دعا نہ دو، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا لمحہ ہو جو قبولیت کا ہو۔ تو ہمیں یہ عادت ہونی چاہیے بحیثیت والدین کے، بحیثیت اساتذہ کے، کلاس روم میں بعض اوقات اسٹوڈنٹس میں نے دیکھا ہے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہیں تو ہم غصے میں آ کے کبھی سخت الفاظ کا استعمال کر جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیے جو آیات میں نے سورۃ الشورى کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ہے کہ جو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اگر بدلہ لیں تو انصاف سے لیتے ہیں۔ ہم غصے میں اکثر ناانصافی کا ارتکاب کر جاتے ہیں، تو ہمیں بہت بیٹھ کے اسیس کرنا چاہیے کہ میرے دن اور رات کس طرح کی کوششوں میں گزرتے ہیں، کیا یہ کوششیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یا نہیں ہیں۔ اور دیکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، مسجد میں فجر کی نماز سے فارغ ہو کے وہ کیسے اپنی کوششوں کو اسیس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے روزے سے کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آج تم میں سے صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، میں۔ اور پھر پوچھا کہ آج جنازے کے ساتھ کون گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کیا، میں۔ تو وہ اپنی کوششوں کا جائزہ لیتے تھے کہ آج کے پورے دن میں جو میں نے کیا، جو کام میں کرتا رہا، جو کوششیں میں کرتا رہا، وہ کس حد تک میرے رب کو راضی کرنے والی تھیں، میرے رب کو پسند آنے والی ہیں، اور کہاں مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیات ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنی کوششوں کا جائزہ لیں، اور کوششوں کا جائزہ لے کر اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم جو بھی اس دنیا میں عمل کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان کا ایک حصہ ریوارڈ کی پہلی قسط ہمیں اس دنیا میں مل جاتی ہے، پھر ریوارڈ کی دوسری قسط قبر میں ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور ریوارڈ کی تیسری قسط قیامت والے دن ہماری منتظر ہے۔ اور میں نے مثال آپ کو دی کہ ہمارے صالحین میں سے کسی ایک کو کانٹا چبھا تو انہوں نے کہا استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی فوراً توبہ اور استغفار کی طرف پلٹ گئے اور کہا کہ یہ میری کسی اپنی ہی غلطی، کسی اپنے ہی گناہ کی وجہ سے چبھا ہوگا۔ ٹھوکر لگ جائے تب بھی، کوئی تکلیف اگر ہمیں آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی نیچر میں ظلم کرنا ہے، اور بنی آدم کی طبیعت اور فطرت میں ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھی زیادتیاں کرتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو بھی کوششیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں رجسٹر ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو انسلٹ کرتی ہوں، اگر میرے اسٹوڈنٹ میری موجودگی میں کلاس میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، میرے ٹیزنگ ریمارکس ان کو پریشان کرتے ہیں، میں ان کو پوری طرح لیسن پریپیئر کر کے نہیں سمجھاتی، یا وہ مجھ سے سوال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، میں یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ میں استاد ہوں، ہمیں پہلے اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ سارا سٹائل آف ٹیچنگ اور میری یہ سارے ایٹیچیوڈز اور یہ بیہیویئر اور یہ ساری کوششیں کہیں نہ کہیں ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں، جو کہ بعد میں میرے اوپر پیش کیا جائے گا، اور اس کا ایک ریوارڈ کا حصہ اس دنیا میں نے ریسیو کرنا ہے، اور ایک قبر میں کرنا ہے، اور ایک آخرت والے دن کرنا ہے۔ لہٰذا ہماری کوئی کوشش بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ضائع ہو جائے، اور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے
قرآن کریم کی آیات کے مطابق جو بیج آج ہم بو رہے ہیں اس کے پھول اور اس کا جو انجام ہے وہ ہم اپنی دنیا میں بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی قبر میں بھی دیکھیں گے اور آخرت کے دن بھی اس کو پائیں گے۔ اور اس حوالے سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن ہم میزان کو فکس کر دیں گے تاکہ سب کو اس کے بدلہ ان کے اعمال کا، کوششوں کا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس روز کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، کوئی رائی برابر کوئی کوشش یا عمل لے کر أَتَيْنَا بِهَا، ہمارے پاس لے کے آئے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اس دن حساب لینے کے لیے ہم ہی کافی ہوں گے، ان سب کا حساب ہم لے لیں گے۔ ان آیات مبارکات کے مطالعے سے ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے، اور یہ آیات ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا کون سا نیک عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو معاف کر دیا تھا اللہ کی خاطر کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا اور جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ معاف کرنا اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اس کا بدلہ عطا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ تھکے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود آپ رات کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھکاوٹ کے باوجود اٹھے اور آپ نے تہجد کے نوافل ادا کیے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو وہ پسند آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سخت ترین، اپنے حق میں کیے گئے سخت ترین فیصلوں کو رضا کے ساتھ قبول کر لیا تھا، ان پہ صبر کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بات اتنی پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے آپ کی نجات کا باعث بنا دے۔ یہ ساری باتیں اس زمرے میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پورا بدلہ عطا کر دیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود اللہ رب العزت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب کا ارشاد ہے عجب ربنا عز وجل من رجلین، اللہ تعالیٰ کو اپنے دو بندوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کتنے پیارے بندے ہیں میرے، اور وہ کون سے ہیں؟ رجل سار عن وطئہ ولحافہ من بین اہلہ، وہ بندہ جو اپنا نرم اور گرم بستر اور لحاف چھوڑ کے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے نکل آتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فیقول ربنا، تو اللہ رب العزت اس وقت انتہائی تعجب کے ساتھ اپنے فرشتوں کو پکارتے ہوئے فرماتے ہیں ایا ملائکتی، اے میرے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح، انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، ثار من فراشہ، اس نے اپنا شدید سردی میں گرم بستر چھوڑا، ووطئہ، اور اپنی بیوی کو چھوڑا، ومن بین حیہ واہلہ، اور یہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر الی صلاتہ، اس نماز کی خاطر آ کے کھڑا ہو گیا، رغبتا فیما عندی، ان تمام بدلوں کے لالچ میں جو میں نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بدلے رکھے ہوئے ہیں، اب وہ ہم نے ارن کرنے ہیں، ارن ہم نے اپنی کوششوں سے کرنے ہیں۔ تو کوششیں کسی کی 30% ایفرٹ ہے، کسی کی 40% ایفرٹ ہے، کوئی 80 پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی 90 پہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو اس پہ تعجب ہوتا ہے ورجل، اور اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے ایک اس آدمی پہ غزا فی سبیل اللہ عز وجل، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان ہتھیلی پر نکل کے غزوے کے لیے نکلتا ہے۔ فانہزموا، پھر اس کا گروپ ہار جاتا ہے۔ فعلم ما علیہ من الفرار، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ فرار حاصل کر کے میدان جنگ سے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ وما لہ فی الرجوع، اور اسے پتہ تھا کہ وہ واپس پلٹ سکتا ہے۔ فرجع حتی احریق دمہ، لیکن وہ میدان جنگ سے اللہ رب العزت کو ناراض کر کے گھر واپس نہیں جانا چاہتا، لہٰذا وہ وہاں ڈٹا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، اور وہ خون بہانے کو برداشت کرتا ہے رغبتاً فیما عندی، ان بدلوں میں رغبت رکھتے ہوئے جو میں نے مجاہدین کے لیے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ وَشَفَقَةً مِّمَّا عِندِي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ، اس بندے کی حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے اس پیارے بندے کی طرف دیکھو، رجع رغبتاً فیما عندی، یہ ڈٹا رہا اس کام کے لیے، یعنی شہادت کے لیے، اس نے اپنا خون بہانا
منظور کر لیا اور یہ گوارا نہیں کیا کہ مجھے ناراض کر کے میدان جنگ سے یا میدان جہاد سے واپس چلا جائے یا کہیں چھپ چھپا کے اپنی جان بچا لے۔ تو ان آیات کے مطالعے سے اور اس حدیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ کام لے لے جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ہم اپنی کوششیں کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنی کوششوں کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے وہ کوشش کرتا تھا۔ یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اس نے جو بھی کوشش اپنے لیے کی وہ ان کوششوں سے آخرت کی زندگی میں مستفید ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی میں بھی مستفید ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی کوششوں پہ اس کا انحصار نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر جان کے پاس سامنے اس نے جو بھی خیر کے کام کیے تھے اس کا بدلہ حاضر کر دیا جائے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برے کام کیے ہوں گے تودو، اس دن ہر جان خواہش کر رہی ہوگی لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ آج میرے اور ان میرے برے کاموں کے درمیان دوری اور جدائی ڈال دی جائے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الزلزلہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں دیکھیے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اور جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اپنی اس نیکی کو پائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی اس لیے کہہ کے ضائع کر دی جائے کہ یہ ذرہ برابر ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جس کسی نے برائی کی ہوگی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، چھوٹے ذرے کے برابر بھی، وہ بھی اس کو بھی پالے گا۔ تو ہماری برائی خواہ وہ چھوٹی ہے یا وہ بڑی ہے، اور ہماری اچھائیاں خواہ وہ چھوٹی ہیں خواہ وہ بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں رجسٹر ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہا کرتی ہوں کہ دیکھیے آپ یونیورسٹی میں آتی ہیں اور اگر آ کے یہاں کھا پی کے ریپرز ادھر ادھر پھینک جاتی ہیں تو اس سے شاید یونیورسٹی کو کوئی اتنا نقصان نہ پہنچے، لیکن آپ کے نامہ اعمال کا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ ہر وقت ہمیں کانشیس رہنا چاہیے کہ دوسروں کو یہ دیکھ کے کہ وہ گند پھیلا رہے ہیں، ہم گند پھیلانے والوں میں اپنا نام رجسٹر نہ کرائیں۔ کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ بھلے ساری دنیا گند پھیلاتی رہے، ہمارا ریکارڈ یہ بننا چاہیے کہ ہم نے وہاں اپنا گند نہیں پھینکا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صغیرہ گناہوں میں سے ہے، پبلک پلیسز کو ڈیمیج کرنا، پبلک فیسلٹیز کو ڈیمیج کرنا، اور کہیں جانا تو ریپر چھوڑ آنا، راستے سے گزرتے ہوئے روڈ سے گاڑی کھول کے گند باہر پھینک دینا، چاہے کوئی، اور کہنا یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ تو سب کرتے ہیں۔ معمولی کیا، ذرہ برابر بھی نیکی، یعنی اگر ہمیں کاؤنٹ کر کے نامہ اعمال میں یہ بتایا جائے کہ آپ نے زندگی میں اتنی دفعہ ریپرز باہر پھینکے تھے، اور یہ جو زمین آپ کو ایک ذمہ داری کے طور پر دی گئی تھی آپ نے اس کا، اور مجھے کاؤنٹ کر کے بحیثیت استاد بتایا جائے کہ آپ نے زندگی میں اتنی دفعہ اپنے سبق تیار نہیں کیے تھے اور جا کے کلاس میں اسٹوڈنٹس کا ٹائم ویسٹ کیا تھا، کاؤنٹ کر کے مجھے بتایا جائے کہ آپ نے اتنی دفعہ کلاس میں لیٹ گئی تھیں اور اتنی دفعہ اتنے منٹ کلاس سے جلدی نکلی تھی جبکہ آپ نے سیلری پوری ریسیو کی تھی، تو ذرا سوچئے کہ یہ کتنا سخت حساب ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان ہو، حساب ہمارا مشکل نہ ہو۔ لہٰذا یہ جو رائی برابر کی گئی نیکیاں ہیں اور رائی برابر کی گئی برائیاں ہیں، یہ بھی کاؤنٹ ہو رہی ہیں، یہ بھی رجسٹر ہو رہی ہیں، اور ان کا نامہ اعمال میں ہمارے ریکارڈ بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ بعض نیکیاں ایسی بھی ہیں جو ہم خود نہیں کرتے لیکن اس کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ مثال کے طور پر اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک حدیث دیکھیے کہ جس میں والدین جب قبر میں ہوں گے تو قبر میں ایک درجہ کمفرٹ میں اضافہ کر دیا جائے گا، انہیں اور کمفرٹیبل کر دیا جائے گا، تو وہ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ یہ کس نیکی کی وجہ سے، ہمارا تو حساب کتاب ہو گیا، جو ہم ڈیزرو کرتے تھے ہمیں مل گیا، اب یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا آپ کی اولاد نے ابھی ابھی آپ کے لیے استغفار کی اور مغفرت کی دعا کی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے
کہ اس نے ہمیں یہ پریولیج دی ہے کہ بعض اوقات دوسروں کی نیکیوں سے بھی ہمیں اور دوسروں کی کوششوں سے بھی ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھیے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان جس کا انتقال ہوتا ہے اور پھر اس کے جنازے پر 40 ایسے مسلمان اکٹھے ہو کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان 40 افراد کی اپنے اس بھائی کے حق میں دعائے مغفرت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی ایک موٹیویشن ہے کہ نیکیوں کے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کے نماز جنازہ میں شریک ہوں اور اس کے لیے ایفرٹ کریں، تاکہ میں جو اس کے لیے دعا کروں، جو کوشش کروں، دعا کروں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے۔ اور میں نے آپ سے مثال شیئر کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہے ہیں آج کس نے جنازہ پڑھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میں نے، اور پوچھ رہے ہیں آج روزے سے کون ہے، پھر فرمایا میں نے، پھر پوچھا آج صدقہ کس نے کیا ہے، فرمایا میں نے۔ تو یعنی وہ کس طرح سے اپنی کوششوں کو دیکھتے رہتے تھے، اپنی ڈے بائی ڈے ڈیولپمنٹس کو چیک کرتے رہتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ایک ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 40 افراد کی سفارش اس انسان کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے، دعائے مغفرت قبول کر لی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے ایک اور حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کی پشت پر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اور تمہیں بھی یہی بھلائی نصیب ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کا ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، ملنے جلنے والے مسلمان بہن بھائی بھی، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے جو آپ کے لیے وہی دعا کر رہا ہے کہ آپ کے لیے بھی وہی سب کچھ ہو جو آپ اس کے لیے مانگ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین کہا کرتے تھے کہ جب ہم نے اپنے لیے کچھ مانگنا ہوتا تو ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو وہ اس سائنس کو سمجھ گئے تھے، اللہ رب العزت کے رضا کو پا گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم انسان عموماً ظلم کرتے ہیں، ظلم کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہوتا ہے، شر کی طرف زیادہ ہوتا ہے، خیر کی طرف کم ہوتا ہے۔ ہم کسی کی پشت پہ اس کے خلاف باتیں کر کے خوش ہوتے ہیں، کسی کی پشت پہ بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس شخص کے لیے بہت خلوص رکھتے ہیں اپنے دل میں اور بہت اخلاص رکھتے ہیں اور اس کا بھلا چاہتے ہیں۔ تو اس مثال میں بھی دیکھیے کہ کس طرح سے ہمیں ایک پریولیج دی گئی ہے اور سکھایا گیا ہے کہ بہترین اخلاق میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھی دعا کریں۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے مومنوں کے جو بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے وہ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، حالانکہ انہیں دنیا کی زندگی میں کوئی کوشش نہیں کی ہوگی اور کوئی عمل نہیں کیا ہوگا۔ تو ان کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے جنت میں ان کے بچوں کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، کیونکہ جنت میں اگر والدین اکیلے چلے جائیں اور وہاں جا کے انہیں اپنے بچے نہ ملے تو وہ تو غمگین رہیں گے۔ جنت کی نعمتوں کی تکمیل ان کے لیے نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے بچوں کو بھی جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی عمر میں ان سے لے لیے تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیں گے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کے اس قول کا مطلب وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى کہ انسانوں کی کوششوں کو اسیس کیا جائے گا، انسانوں کی کوششوں کو دیکھا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن واضح طور پر ہمیں بتا دیا جائے گا ہماری اچھی کوششیں کون سی ہیں اور ہماری بری کوششیں کون سی ہیں۔ اور اسی طرح سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 105 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقُلِ اعْمَلُوا اور ان سے کہہ دیجیے اپنا عمل کرتے رہو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اللہ تعالیٰ بہت قریب وہ وقت ہے کہ جب تمہارے اعمال کو اسیس کرے گا، وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اور اس کے پیغمبر کو بھی تمہارے عمل نظر آ رہے ہیں اور مومنوں کو بھی تمہارے عمل نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا جو عمل ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے، آپ کی کوششوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی بند چٹان کے اندر بیٹھ کے جس کی نہ کوئی کھڑکی ہو نہ کوئی دروازہ ہو کوئی عمل کرتا ہے، خواہ وہ نیک ہے یا برا ہے، اس کی خوشبو پھیلنے لگتی ہے اور پھر لوگ کہنے لگتے ہیں یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے۔ تو یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، اور اس کو پیرا سائیکالوجی آپ کا اورا کہتی ہے
کہ ہم جو سوچتے ہیں، جو ہم سارا دن پلاننگ کرتے ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری پرسنالٹی کے اندر ایک انرجی ڈیولپ ہوتی ہے. وہ انرجی ہمارے ماحول میں ٹریول کرتی ہے اور پھر اس سے ہمارے بارے میں رائے قائم ہوتی ہے کہ ہم اچھے انسان ہیں کہ ہم برے انسان ہیں. تو یہ جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے عمل دیکھیں گے، وَرَسُولُهُ اور اس کے پیغمبر بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومن بھی. تو سب کو تقریباً اندازہ ہو جاتا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں اور برے لوگ کون ہیں اور کون کیسا انسان ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے آیت میں فرمایا ہے ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی کوششوں کا پورا بدلہ عطا کر دیں گے. یہ ایمان کے پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل یا اصول ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک وعدہ بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک وعید یعنی ڈراوا بھی ہے. وعدہ ثواب کا ہے، اور اگر برے اعمال ہیں تو پکڑ کا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا نتیجہ ہے، اور اس کا نتیجہ ہم دنیا میں بھی بھگتتے ہیں اور آخرت یعنی قبر میں بھی ہمیں ملے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی ملے گا. اور اس ساری بحث کا جو اختتام ہے وہ میں صرف ایک واقعہ، وقت نہیں ہے کہ زیادہ واقعات شیئر کروں، ایک واقعہ یہاں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہماری کوششیں، ان کے فروٹس ہمیں دنیا میں بھی ملیں گے اور ملتے ہیں، اور قبر میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی مصیبت یا تکلیف ہمیں آ جائے تو ہمیں کیا سکھایا گیا؟ فوراً استغفار کیا جائے. یا اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو میری اولاد کو یہ سزا مل رہی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ. یا اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ یہ بیماری مجھ پہ آ گئی ہے یا یہ مشکل حالات مجھ پر آ گئے ہیں. تو وہ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک باغ کے پاس سے گزرے، اور یہ باغات مدینہ کے قریب واقع تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک باغ کی رکھوالی کے لیے، نگرانی کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے، اور وہ سیکیورٹی گارڈ بلیک تھا، سیاہ رنگ تھا اس کا، حبشی تھا، اور وہ غلام ہے ظاہر ہے. اس کے ہاتھ میں صرف ایک روٹی تھی، اور آپ نے عجیب منظر یہ دیکھا کہ وہ اس روٹی سے ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور ایک لقمہ کتے کو کھلاتا تھا. وہ غور سے اس منظر کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک پوری روٹی کمپلیٹ ہو گئی، جس میں سے آدھی اس سیکیورٹی گارڈ نے کھائی اور آدھی اس کتے نے کھائی. تو ان کے لیے یہ منظر بہت ہی عجیب تھا اور انہیں بہت تعجب ہوا، اور انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے اور یہ جو بلیک حبشی یہاں پہ کھڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی آج کی کل مزدوری یہ ایک ہی روٹی تھی، اور اس نے یہ ایک روٹی آدھی کتے کو کھلا دی اور آدھی خود کھائی. اپنی بھوک مٹانے کے لیے پوری روٹی خود نہیں کھائی، حالانکہ وہ کتے کو نہ بھی دیتا تو کتا کہیں گھوم پھر کے اپنے لیے خوراک تلاش کر لیتا. لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ اس نے آدھی روٹی کتے کو کھلا دی اور آدھی روٹی خود کھائی، جس سے کہ اس کی بھوک بھی ختم نہیں ہوئی ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بلیکس ہوتے ہیں بڑے اونچے لمبے اور اچھی خوراک ان کو ملنی چاہیے. اور دل میں سوچا کہ میرا خیال ہے کہ اس بلیک سیکیورٹی گارڈ کو جو کہ اس باغ کی نگرانی کر رہا ہے، اسے خود اپنی اس روٹی کی زیادہ ضرورت تھی. اس منظر نے ان کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کیا اور وہ رک گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس سیکیورٹی گارڈ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، ان سے سوال کیا کہ آپ یہاں اس باغ کے پاس ڈیوٹی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ میرے مالک کا باغ ہے اور میں بھی اپنے مالک کا غلام ہوں، اور اس نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ آپ نے اس باغ کا خیال رکھنا ہے. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ تمہاری روزانہ کی مزدوری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری روزانہ کی مزدوری ہے 3 ٹائم کا کھانا ہے، مجھے 3 روٹیاں ملتی ہیں 3 مختلف وقت پہ. تو وہ جو سیدنا حسن نے بات سوچی تھی نا کہ اس کی مزدوری اس وقت کی شاید یہ ایک روٹی تھی، اور اس نے اٹھا کے آدھی کتے کو کھلا دی اور آدھی خود کھا لی، اور اس کی تو بھوک بھی ختم نہیں ہوئی ہوگی، وہ صحیح ثابت ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ جو آدھی روٹی کتے کو کھلا دی، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، اور آدھی تم نے خود کھائی. حالانکہ کتا ایک بے زبان جانور تھا، تم اس کو نہ بھی کھلاتے، اس کو جھاڑ جھٹک کے پارے بھیج دیتے تو وہ کہیں سے اپنے لیے خوراک ڈھونڈ لیتا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ تم نے پوری آدھی روٹی تقسیم کی، آدھی خود کھائی اور آدھی اس کو کھلائی، اور تم نے کتے کو کوئی حصہ کرتے ہوئے دھوکہ نہیں دیا. پوری دیانتداری کے ساتھ آدھی اس کو بھی کھلائی اور آدھی خود بھی کھائی، اور تمہاری اپنی بھوک تو نہیں مٹی ہوگی. تو اس نے، اور تمہارا کوئی نگران بھی نہیں تھا، کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ تمہارے اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہو جو کہے کہ تم اس کو آدھی کھلاؤ اور آدھی خود کھاؤ، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ مسکرایا اور اس نے کہا
میری آنکھوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا اور میں اللہ کا حیا کر گیا کہ کتا دیکھے کہ میں کھا رہا ہوں اور وہ نہ کھائے، اور کتے کی آنکھیں یہ دیکھیں اللہ کے حیا سے، کتے کی آنکھیں یہ دیکھیں کہ خود تو میں نے زیادہ روٹی کھائی اور اس کو کم کھلائی، اور اگر میں ایسا کرتا تو پھر اس جانور کے ساتھ بدسلوکی کا ارتکاب اور بد اخلاقی کا ارتکاب نہ کرتا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سنا تو ان کے دل میں اس شخص کے لیے بہت قدر پیدا ہوئی۔ اب یہ قدر ڈالنے والا بھی کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جس وقت جس لمحے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کام کی، اس کوشش کی قدر ہو جاتی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ اچھا تم یہیں ٹھہرو، اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور اس سے بلکہ سوال یہ کیا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس نے اپنے مالک کے بارے میں بتایا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے مالک کا نام اور پتہ بتایا۔ وہ چلے گئے اور کہنے لگے میرا رات تک یہیں انتظار کرنا۔ گئے اور جا کے اس غلام کو بھی خریدا اور اس باغ کو بھی خریدا، اور واپس آئے تو عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ آ کے اس غلام سے کہنے لگے کہ میں نے یہ باغ بھی خرید لیا ہے اور تمہیں بھی خرید لیا ہے۔ تو وہ سیکیورٹی گارڈ فوراً کھڑا ہو گیا اور واقعے کے مطابق اس نے جو الفاظ بولے وہ کیا تھے؟ السمع والطاعۃ للہ ولرسولہ ولک یا مولایا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں اور اس کے پیغمبر کا، اور اے میرے آقا آپ کا فرما بردار ہوں، اب حکم کیجئے۔ یعنی بہت ایمان والا انسان تھا، دیانتدار انسان تھا، اتنا دیانتدار کہ اللہ کی خاطر ایک کتے کے ساتھ بھی اس نے انصاف کے ساتھ کام لیا۔ تو جیسے اس نے سنا کہ اب یہ میرا نیا آقا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پہلے اپنے ایمان کا ذکر کیا کہ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کا، اور اس کے بعد اب میں آپ کا پابند ہوں، حکم کیجئے میں آپ کے لیے کیا کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے اور اب میں تمہیں اللہ کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ کیوں آزاد کیا؟ اس کی کتے کے ساتھ حسن سلوک کو دیکھ کے، حسن معاملہ کو دیکھ کے، کہ اس نے اپنی بھوک برداشت کر کے کتے کو اپنی آدھی روٹی کھلا دی اور اس کے ساتھ بد اخلاقی یا بدسلوکی کرنا گوارا نہیں کیا۔ تو وہ بہت خوش ہو گیا اور پھر فرمایا کہ یہ جو باغ ہے یہ بھی تمہارے لیے ہے، جاؤ آج سے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر آزاد ہو۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے میں نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ نے اس کی جانور کے ساتھ کیے گئے حسن سلوک کا اس کو اتنا شاندار بدلہ دیا کہ اسے بھی آزاد کروا دیا اور اس کی ملکیت میں ایک باغ بھی دے دیا جو کہ ایک پرمننٹ سورس آف انکم تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ نیکی کریں گے، یعنی گزرتے ہوئے آپ کسی کے راستے سے ٹہنی اٹھا دیں یا ٹہنی رکھ دیں، دونوں ہی باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں رجسٹر ہو جائیں گی۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ اس نیکی کا بدلہ صرف آپ کو آخرت کی زندگی میں ملے گا۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے چلتے ہوئے گزرتے ہوئے کہ ایک شخص کتے کو اپنے حصے کی روٹی کھلا رہا ہے، تو ان کا دل قدر سے بھر جاتا ہے کہ یہ کتنا نیک انسان ہے کہ اور کتنا بے نیاز انسان ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی بھوک برداشت کر کے ایک جانور کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہا ہے، اور پھر اتنا زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ جا کے اس کو بھی خریدتے ہیں، اس کے لیے باغ بھی خریدتے ہیں اور آ کے اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ آج کے بعد سے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر آزاد ہو۔ یہ نہ سمجھیے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اب اس کو اس کے کیے کا بدلہ دنیا میں ہی مل گیا، یہ تو ابھی پہلی قسط ملی ہے، اب اس کے بعد جو قبر میں اس کو ریوارڈ ملنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے ملنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کر دیا جائے گا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں وہ پورا نہیں ہے، وہ ہمارے چھوٹے سے عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور آج کے اس لیسن کو سیکھنے کے بعد ہمیں اپنی زندگیوں میں اور محتاط ہو جانے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے وجود سے کوئی ایسی کوشش نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اس کی قدر نہ ہو، بلکہ ہم ایسی کوششیں کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت قدر ہو۔ ذرہ برابر بھی کسی کوشش کو اگر آپ کر سکتے ہوں تو کریں۔ دیکھیں جس مسلمان نے راستے سے ٹہنی ہٹائی تھی وہ ایک معمولی سی کوشش تھی، ہدہد نے جو کوشش کی وہ ایک معمولی سی چھوٹی سی کوشش تھی،
لیکن بعض اوقات اللہ کے ہاں اخلاص اور نیت کے ساتھ کی گئی معمولی کوششیں بھی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں بدلہ پاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں اپنی زندگی میں توفیق عطا کرے کہ ہم ایسے کام کر جائیں کہ جو ہمارے رب کو پسند آ جائیں اور ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔